السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ النمل، آیات 1 تا 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تا سین، یہ آیات ہیں قرآن کی اور ایسی کتاب کی جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ ہدایت اور بشارت ہے ان مومنوں کے لیے جو قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہی ہیں جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، خوشنما بنا دیا ہے ہم نے ان کے لیے ان کی کرتوتوں کو، اسی لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے بدترین عذاب، اور وہی ہوں گے آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ میں رہنے والے۔ اور بے شک تم کو دیا جا رہا ہے یہ قرآن اس ہستی کی طرف سے جو حکیم و علیم ہے۔ یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے، بے شک میں نے دیکھی ہے ایک آگ، ان قریب لاتا ہوں میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر، یا لے کر آتا ہوں تمہارے لیے کوئی دہکتا ہوا انگارہ تاکہ تم تاپ سکو۔ پھر جب آئے موسیٰ آگ کے پاس تو ندا آئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں، اور پاک ہے اللہ جو رب ہے سب جہانوں کا۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور حکمت والا، اور پھینکو اپنی لاٹھی۔ لیکن جب دیکھا موسیٰ نے اسے کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ سانپ ہے، بھاگے پیٹھ پھیر کر اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، نہ ڈرو، کیونکہ نہیں ڈرا کرتے میرے حضور رسول۔ ہاں، ڈرتا تو وہ ہے جس نے گناہ کیا ہو پھر بدل لے نیکی سے برائی کے بعد، تو یقیناً ہوں میں معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا۔ اور ڈالو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، نکلے گا وہ چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ ہیں ان 9 معجزوں میں سے فرعون اور اس کی قوم کے لیے، یقیناً وہ میں بدکار لوگ۔ پھر جب آئے ان کے پاس معجزے ہمارے آنکھیں کھول دینے والے تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، اور انکار کیا انہوں نے ان معجزات کا، حالانکہ یقین کر چکے تھے ان کا اپنے دلوں میں، ظلم اور غرور کی بنا پر۔ سو دیکھ لو کیا ہوا انجام فساد مچانے والوں کا۔ اور یقیناً عطا کیا تھا ہم نے داؤد اور سلیمان کو غیر معمولی علم، اور کہا انہوں نے شکر اللہ کا جس نے فضیلت دی ہم دونوں کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر۔ اور وارث بنے سلیمان داؤد کے، اور کہا سلیمان نے، اے لوگو، سکھائی گئی ہیں ہمیں پرندوں کی بولیاں، اور عطا کی گئی ہیں ہمیں ہر طرح کی چیزیں، بے شک یہی ہے نمایاں فضل۔ جمع کیے گئے سلیمان کے جائزہ کے لیے اس کے تمام لشکر جو مشتمل تھے جنوں، انسانوں اور پرندوں پر، پھر ان کی نظم و ضبط کے ساتھ صف بندی کی گئی، حتیٰ کہ جب پہنچے وہ چیونٹیوں کی وادی میں تو کہا ایک چیونٹی نے، اے چیونٹیوں، گھس جاؤ اپنے بلوں میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچل ڈالیں تمہیں سلیمان اور ان کا لشکر جبکہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو سلیمان مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اس کی بات پر، اور کہنے لگے، اے میرے مالک، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کرتا رہوں تیرے ان احسانات کا جو تو نے کیے ہیں مجھ پر اور میرے والدین پر، اور یہ کہ میں کرتا رہوں ایسے نیک عمل جو تجھے پسند ہوں، اور داخل فرما تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں میں۔ اور جائزہ لیا سلیمان نے پرندوں کی فوج کا، اور فرمایا، کیا بات ہے، نہیں دیکھ رہا ہوں میں ہدہد کو، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں ضرور سزا دوں گا اسے سخت ترین سزا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا اسے پیش کرنی ہوگی میرے سامنے کوئی معقول وجہ۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے حاصل کی ہیں وہ جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، اور لایا ہوں میں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی اطلاع۔ میں نے دیکھا ہے ایک عورت کو جو ان کی حکمران ہے، اور جسے بخشا گیا ہے ہر طرح کا سامان، اور اس کا ہے ایک تخت بہت بڑا۔ اور دیکھا ہے میں نے اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کی بجائے،
اور خوشنما بنا دیے ہیں ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، اور اس طرح روک دیا ہے انہیں سیدھے راستے سے، لہذا اب وہ نہیں راہ پاتے کہ کیوں نہیں کرتے سجدہ اس اللہ کو جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جانتا ہے وہ باتیں جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وہ اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جو رب ہے عرش عظیم کا۔ یہ آیت سجدہ تھی، سجدہ کر لیجئے، جزاک اللہ۔ سلیمان نے کہا اب ہم دیکھیں گے کیا تو نے سچ کہا ہے یا ہے تو جھوٹ بولنے والوں میں سے۔ لے جا میرا یہ خط اور ڈال دینا اسے ان لوگوں کی طرف، پھر واپس آ جانا ان کے پاس سے اور دیکھنا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ بولی اے اہل دربار، صورتحال یہ ہے کہ بھیجا گیا ہے مجھے ایک نہایت اہم خط۔ وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس طرح شروع ہوتا ہے، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، کہ نہ سرکشی کرو تم میرے مقابلہ میں اور حاضر ہو جاؤ میرے پاس مسلم۔ ملکہ نے کہا اے اہل دربار، مشورہ دو مجھے میرے اس معاملہ میں، نہیں طے کرتی ہوں میں کوئی معاملہ جب تک کہ نہ موجود ہو تم میرے پاس۔ وہ کہنے لگے کہ ہم طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، لیکن اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، سو آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا فیصلہ کرنا ہے۔ ملکہ کہنے لگی بلا شبہ بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں تو اجاڑ دیتے ہیں اسے اور کر دیتے ہیں وہاں کے عزت داروں کو ذلیل، اور ایسا ہی یہ بھی کریں گے۔ اور میں بھیج رہی ہوں ان کی طرف ایک ہدیہ، پھر دیکھتی ہوں کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں سفیر۔ پھر جب آیا وہ سلیمان کے پاس تو انہوں نے کہا کیا تم مدد کرنا چاہتے ہو میری مال سے؟ سو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ دے رکھا ہے مجھے اللہ نے وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہیں کو تمہارا یہ ہدیہ مبارک ہو۔ واپس جاؤ ان کی طرف، ہم لے کر آئیں گے ان پر ایسے لشکر کہ نہ مقابلہ کر سکیں وہ ان کا، اور البتہ ضرور نکال دیں گے ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے، اور وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان نے کہا اے اہل دربار، کون تم میں سے لا سکتا ہے میرے پاس اس کا تخت اس سے پہلے کہ وہ حاضر ہوں میرے حضور مطیع فرمان ہو کر؟ عرض کیا ایک قوی ہیکل جن نے، میں حاضر کر دوں گا آپ کے پاس وہ تخت اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں اپنی جگہ سے، اور یقیناً میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ کہا اس شخص نے جس کے پاس تھا کتاب کا علم کہ میں لے آتا ہوں وہ تخت آپ کے پاس اس سے پہلے کہ جبکہ آپ کی پلک۔ چنانچہ جب دیکھا سلیمان نے اس تخت کو رکھا ہوا اپنے پاس تو پکار اٹھے یہ فضل ہے میرے رب کا، یہ اس لیے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو در حقیقت وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے، اور وہ جو کوئی کفر کرتا ہے تو میرا رب بے نیاز اور بہت کریم ہے۔ سلیمان نے فرمایا کہ ناقابل شناخت بنا دو اس کے لیے اس کا تخت، ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ہے ان لوگوں میں سے جو راہ راست نہیں پاتے۔ پھر جب وہ حاضر ہوئی تو پوچھا گیا کیا ایسا ہی ہے تمہارا تخت؟ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، اور جان گئے تھے ہم تو اس سے پہلے ہی، اور ہو گئے تھے ہم مسلم، اور روک رکھا تھا اسے ان معبودوں نے جن کو وہ پوچھتی تھی اللہ کے سوا۔ صورتحال یہ ہے کہ وہ تھی ایک کافر قوم میں سے۔ کہا گیا اس سے کہ داخل ہو جاؤ محل میں، سو جب دیکھا اس نے اس کو تو سمجھی وہ اسے گہرا پانی، اور کھول دیں اپنی دونوں پنڈلیاں۔ سلیمان نے فرمایا یہ ایک محل ہے، جڑے ہوئے ہیں اس میں شیشے۔ وہ پکار اٹھی اے میرے مالک، بے شک میں ظلم کرتی رہی ہوں اپنی جان پر، اور میں سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حضور